کہ ARYB گلوبل کے تحت ایک انیشیٹو لانچ کیا گیا ہے بیسکلی، اور یہ پروگرام ہے آؤ مل کر بنائیں پاکستان. یعنی کہ آپ سوچئے کہ صرف اپنے لحاظ سے نہیں، ہر کسی کو اس میں شامل کرنے کی دعوت دی گئی اور بڑا زبردست ایک میسج ہے. اچھا، پھر ان پریشانیوں کو اجاگر کیا گیا جو بیسک مسائل ہیں. دو شعبہ جاتے ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے گورنمنٹ کی جانب سے، ایک ہے ہیلتھ کا اور دوسرا ایجوکیشن کا. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ صحت، مالی استحکام یا پھر ایجوکیشن، ARYB گلوبل اور چیئرمین ARY گروپ محمد اقبال اس انیشیٹو کو آگے لے کر بڑھیں. اور اس کا مقصد کیا ہے صدر؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جی صحت مند پاکستان ہو، پڑھا لکھا پاکستان ہو، دوسرے ساتھی ہیلتھ، فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو، اور جس میں بزنس اونرز اور کارپوریشن اپنے بزنس کو گروتھ اور بزنس جو انہینسمنٹ ہے اس کی طرف لے کے جا سکیں. اور ایجوکیشن نیور اسٹاپ، اس کا سلوگن ہے ایجوکیشن نیور اسٹاپ، جس کا ویژن ہے کہ ہر کسی کو سیلف ریلائنٹ یعنی کہ خود انحصار بنانا ہے. ساتھ ہی صحت مند پاکستان، اور ظاہر ہے اس میں صحت سے متعلق جو مسائل ہیں کیسے اس میں اس کا انکلوژن ہے، یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جو اس پورے ایک انیشیٹو پروگرام کا حصہ ہیں. اور یہ کس طرح آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، www.arybglobal.com جو ہے ویب سائٹ لکھی بھی آ رہی ہے، وہاں پر آپ کو اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہوگا. تو چلیں جی، آج جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وہ ہمیں صحت مند پاکستان پروگرام کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. وہ ہیں CEO ایڈوانس لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، پروفیسر ڈاکٹر ایم رفیق خانانی. السلام علیکم پروفیسر صاحب، گڈ ٹو ہیو یو ان دی شو. یہ آؤ مل کر بنائیں پاکستان جو کہ ARYB گلوبل کا ایک انیشیٹو ہے، اس پر آپ کے کیا ایک تاثرات ہیں، کیا کامنٹس؟ دیکھیں، یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے اور بڑے رائٹ ٹائم پر جو ہے نا اس کو اسٹارٹ کیا گیا ہے. صحت مند پاکستان اور آؤ مل کر بنائیں پاکستان، یہ ARY گلوبل کا جو انیشیٹو ہے. میں چونکہ پروفیسر بھی ہوں اور ڈاؤ یونیورسٹی سے میرا تعلق رہا ہے، تو ڈاؤ یونیورسٹی میں بھی میں نے جو ہے وہ جتنی بھی لیبس بنائیں اور ریڈیولوجی سینٹرز بنائے، تو ہم نے افورڈیبل اور ایکسیسیبل ہیلتھ کے لیے کام کیا، اور الحمدللہ وہ بہت کامیابی سے جاری ہے. اسی کو اس بیس بناتے ہوئے ARY گلوبل کا یہ جو پروگرام ہے وہ ہماری ایڈوانس لیبارٹریز نے بھی جوائن کیا ہوا ہے، اور بہت سارے ادارے جو ہے وہ بھی اور انڈیویجولز بھی جو کہ شعبے میں کام کر رہے ہیں اس کو جوائن کرتے جا رہے ہیں. ایکسپرٹ اس سے جی، سب سے امپورٹنٹ اس کا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے پریونٹیو ہیلتھ اور ڈیجیٹل ہیلتھ. آج کل اس پہ بہت کام جی، اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ ₹1 خرچ کرتے ہیں پریونشن کے اوپر، تو نہ صرف آپ ₹100 علاج کے اوپر بچا رہے ہیں، بلکہ وہ سفرنگز اور ڈسیبلٹیز اور وہ گھروں کی پریشانیاں بچا رہے ہیں جو کہ ٹاپ آف دا لائن ہیں. اور ہمارے یہاں ہر گھر میں تقریباً 5 سے 10% جو اخراجات ہوتے ہیں نا وہ صحت کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم ریڈیوس کر کے 1% پہ لا سکتے ہیں. ڈاکٹر کی طرف جاتے ہی جب ان کی بیماری اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، اس سے پہلے تو وہ تصور ہی نہیں کرتے کہ ڈاکٹر سے کبھی چیک اپ بھی کرائیں. جی، آپ نے بجا فرمایا، جبکہ چیک اپ جو ہے نا وہ پیدائش سے وقت سے شروع ہو جانا چاہیے، اور ہر اسٹیج پہ جو بھی شخص جس بھی اسٹیج پر ہے وہ آج بھی اگر جوائن کر لے ڈیجیٹل پروگرام کو تو وہ اس سے مستفیض ہوگا، اور ان کی فیملی کی جو ہے نا اکنامک حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی. کیسے مستفید ہوں گے عوام، کیسے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کیا انہیں کیا فائدے ہوں گے؟ دیکھیں، جو ڈیجیٹل ہیلتھ ہے نا یہ ہے کہ ایکسیسیبل ہے. پورے ملک میں اس وقت جو 250 کے قریب سینٹرز چل رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ کے ذریعے جو ہے وہ فٹنس کی مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو وہ بیماری سے بہت پہلے سے جو ہے نا وہ وارن کر دیتی ہیں. اچھا، کہ خدا نہ خواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کے کورونری ویسلز بلاک ہو سکتی ہیں، آپ کو اسٹروک ہو سکتا ہے، آپ کا جگر فیل ہو سکتا ہے، آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں. اور اگر ارلی اسٹیج پر آپ اس کے لحاظ سے احتیاطی تدابیر لے لیں تو یہ آپ بالکل پریونٹ کر سکتے ہیں. 90% بیماریاں جو ہے نا وہ پریونٹیبل ہیں. یہ ویسے بڑی زبردست آپ نے بات کی. ایک تو پریونٹیو میڈیسن کی، دوسرا وہ کہا جاتا ہے نا کہ نپ دا ایول ان دا برڈ، بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، صحیح ورڈ یوز کیا اس کے لیے. اب یہ اسی پہ کام ہو رہا ہے. دوسرا پریونٹیو میڈیسن کے ساتھ دوسرا بڑی زبردست بات اس میں یہ ہے کہ افورڈیبل ہیلتھ کیئر. جی ہاں، بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ افورڈیبلٹی کے ایشوز ہیں، ورنہ ہیلتھ کیئر پھر بھی اویلیبل ہے لیکن ناٹ ایوری ون کین افورڈ اٹ. اس کے لیے پھر کس لیول سے آپ لوگ کام شروع کر رہے ہیں؟ یا یہ دیکھیں، آپ نے جیسے کہا نا کہ ہمارے یہاں ابھی تک جو کانسیپٹ ہے وہ سک کیئر کا ہے. جب تک بیمار نہیں ہو جاتے ہم علاج کے لیے نہیں. ہیلتھ کیئر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ بیمار ہونے سے پہلے بیماری کی روک تھام کریں، اور اس کے حوالے سے ناٹ اونلی کہ ہم گھریلو اخراجات کی بات کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کی جو نیشنل اکانومی جو ہے نا اس میں بھی $24 بلین کا جو ہے نا وہ ہم اس کے ذریعے بچت بھی کر سکتے ہیں. اور جتنی بھی انڈسٹریز ہیں جیسے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، ڈائگنوسٹک لیبارٹری انڈسٹریز ہے، ہاسپٹل انڈسٹریز ہے، ہیلتھ کیئر کے ڈاکٹرز کے ہیں، یہ تمام اس میں شامل ہو سکتے ہیں. فٹنس والے شامل ہو جاتے ہیں.
تو اس طرح سے جو ہے نا ہم لوگوں کو پوری قوم کو جو ہے نا وہ فٹنس اس کی امپروو کر سکتے ہیں، بیماریاں اور جو ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں نا اس کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اس پر رجسٹر ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کیس اگر وہ کسی اور ہاسپٹل میں جا کے علاج کراتے ہیں تو وہ جو ریکارڈ ہوگا، جو ان کی ہسٹری ہوگی، وہ انہیں پرووائڈ کی جائے گی؟ جی یہ آپ نے بہت ہی اہم کہا، اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ۔ جو بھی لوگ ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہو رہے ہیں ان کے الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کی ایک فائل جو ہے نا وہ کلاؤڈ پہ اویلیبل ہوتی ہے اور ان کے سیل فون سے دنیا میں کہیں بھی وہ ایکسیسیبل ہے۔ تو اس کے لحاظ سے جو ہے نا وہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کا بھی حادثہ پیش آتا ہے تو تمام ریکارڈ جو ہے نا جس ہاسپٹل میں وہ جائیں گے، جس جگہ پر وہ جائیں گے، وہاں ان کو یہ مل جائے گا، ریکارڈ اویلیبل ہوگا آن لائن۔ اچھا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہر 3 مہینے بعد یہ پروسیس ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ چیک کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ پرو ایکٹیولی کرتے ہیں۔ جو ہمارے ممبر بن جاتے ہیں ان کو ہر 3 مہینے کے بعد ہم خود ریمائنڈ کرواتے ہیں، چونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو نگلیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے، تو ہم ان کو بک کر لیتے ہیں کہ ایوری 3 منتھس، اور اگر ضرورت ہوتی ہے تو 3 مہینے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو میڈیکل سائٹ کے کچھ ہاسپٹلز ہوتے ہیں جی، کہتے ہیں جی آپ نے فلاں جگہ سے ہی بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے، ہم ان کا بلڈ ٹیسٹ مانیں گے، تو یہاں پہ یہ مسائل کور کرے گا یہ والے؟ جی بالکل، ہم ان مسائل کو بالکل ایڈریس کر رہے ہیں، اور ہم اس کے لحاظ سے جو ہے نا وہ اپنے کوالٹی اسٹینڈرڈس کی گارنٹی بھی دے رہے ہیں۔ ہم ISO 15189 کے ذریعے سرٹیفائڈ ہیں اور ہم پوری طرح سے رسپانسیبل ہیں، اور ARY بی گلوبل جو ہے نا وہ اس کی پاور اور اسٹرینتھ اس کے پیچھے موجود ہے، جس کی کہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ دنیا بھر میں اسٹیبلشڈ ہے۔ تو یہ کس طریقے سے دونوں ادارے مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ دونوں ادارے اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ جو ہیلتھ ریلیٹڈ ٹیکنالوجیکل پارٹنر ہیں وہ ہم لوگ ہیں، ٹیکنیک ساری ہم جانتے ہیں، اور جو بی گلوبل جو ہے ان کا ایک فائنینشیل ماڈل ہے، اس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، جس سے لوگوں کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ افورڈیبلٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی ہو جائے گی، بلکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اکنامک اسٹرینتھ کے لیے جو ہے نا ریسورسز جنریٹ کرنے کا بھی اس میں پورا فارمولیشن موجود ہے۔ اچھا، ڈیجیٹل کلینک یہ کیا چیز ہے؟ ڈیجیٹل کلینک یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جتنے بھی اکوپمنٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا اکوپمنٹ موجود ہوتے ہیں وہ IoT انیبلڈ ہوتے ہیں، یعنی ڈاکٹر کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے اور مریض بھی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص جو اس کو ہینڈل کر رہا ہے اکوپمنٹ کو، وہ دونوں کو کنیکٹ کر دیتا ہے، اور فٹنس کے لحاظ سے جو بھی ڈیفیشنسی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ڈاکٹر ان کو ایڈوائز کرتا ہے، اور یہ ساری ایڈوائز اس کے الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ میں بھی چلی جاتی ہے۔ دیٹ از گریٹ۔ چلیں، تھینک یو سو مچ سر، آپ تشریف لائے، CEO ایڈوانس لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ARY نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور بی گلوبل جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس میں سارے لوگ شامل بھی ہو جائیں گے، اور اٹ ول بی میسج بہت خوبصورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی اس میں شامل ہوں اور آپ لوگوں کے ہاتھ بٹائیں، یہ لوگوں کی زندگی آسان کر دے گا۔ جی بالکل، یہ بہت ہی بڑا انیشیٹو ہے، پریونٹیو ہیلتھ کے بارے میں جتنی آگاہی سے ملے گی آئی تھنک پہلے نہیں ہے اس سے۔ بالکل، میں سب لوگوں سے اپیل بھی کروں گا اس وقت کے لحاظ سے کہ جو ہے وہ یہ بی گلوبل پروگرام جو ہے ARY والوں کا، وہ بہت انیشیٹو ہیلپ فل ہے۔ ایڈوانس لیبارٹریز بھی ہے، ہمارا ایزی شفا بھی ہے، ہم لوگ سب مل کر جو ہے نا یہ اس پورے ملک کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، اور بیماریاں جو ہیں، جو اس وقت جتنی بیماریاں ہیں نا، ہم اس کو 90% کم کر کے صرف 10% یا اس سے کم پہ لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ قوم ہیلدی ہو۔ جب ہیلدی ہم ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ سب خوش بھی ہوں گے اور ہم پروڈکٹیو بھی ہوں گے اور ہمارا آؤٹ پٹ بہت بڑھے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور جب بھی اس کا نعرہ ہے جی صحت مند پاکستان، انشاءاللہ وی کین اچیو دیٹ۔